خان صاحب نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ فوج بھی میری، عوام بھی میری اور ملک بھی میرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھ زیادتیوں کے باوجود بھی ملک کی دن بدن بگڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے نرمی اختیار کی ہے۔ خان صاحب کا ماننا ہے اگر آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں کامیاب ہوگے تو آنے والی نسلیں آپ کی شکر گزار ہوں گی کہ آپ نے ان کے لیے قائد اعظم کا پاکستان بنایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، وقت مشکل ضرور ہے لیکن منزل دور نہیں ہے۔ عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑا ہے اور اس جنگ میں اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہے یہ نون لیگی یا پٹواری سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے 2 نمبر لیڈر تو 2 دن میں ہی NRO مانگ کر یا ڈیل کر کے باہر فرار ہو جانے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان ہے جو تمام مصائب اور بدترین قید بھی برداشت کر رہا ہے۔ اب اس بات کی گواہی تو گورے بھی دینے لگے ہیں، ویڈیو میں دیکھیں۔ اڈیالہ جیل دورے کے بعد برطانوی صحافی کہہ رہا ہے عمران خان کو بہت برے حالات میں جیل کے اندر رکھا ہے اور وہ بہت سخت جیل کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان کا جیل میں ہونا ہمارے نظام انصاف اور جمہوری اقدار پر سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان نے اپنی زندگی قوم کی خدمت اور انصاف کے لیے وقف کی ہے اور انہیں اس طرح جیل میں رکھنا نہ صرف ان کی شخصیت بلکہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ پر یہ بات چوروں کو کہاں سمجھ آنی ہے؟ سارے چور مزے لے رہے ہیں کہ شکر ہے خان جیل میں ہے، ہماری موجیں ہیں، اگر باہر آ گیا تو پھر سب کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، اسی لیے ٹوٹ کچھ کھا کر میدان میں آگے ہیں۔ ان کو اور کچھ نہیں ملتا، بونکنے کے لیے صرف عمران خان۔ عمران خان اس کو آپ نے سنا ہے؟ اس کی کوئی ویڈیو؟ وہ کہتا کیا ہے؟ یہ بکواس کیا کرتے ہیں۔ اس طرح نون لیگ کو کسی نے ووٹ نہیں دینا۔ لفافے طلعت حسین کا کہنا ہے جو شخص سریعام جلسوں میں کہتا رہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور فوج کو حق کی سائڈ پر ہونا چاہیے، اب فوج حق پر ہے تو اپنی لیڈرشپ اور بہنوں کے ذریعے پیغامات بھجوا رہا کہ جنرل عاصم منیر نیوٹرل ہو جاؤ اور مجھے NRO دے دو۔ اسی طرح کچھ مزید لفافے جیسے مصدق حسین وغیرہ خان صاحب کی اس نرمی کو مستقل غلط رنگ دے کر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملکی سالمیت کے مقابلے میں ذاتی مفاد کا تحفظ کیا جائے۔ لفافیوں نے ازل سے راشی افسر کی بیوی والا کردار ادا کیا ہے، جیسے وہ رشوت خوری سے توبہ کی سوچتا ہے اس کی بیوی آپے سے باہر ہوتی ہے کہ وہ رشوت لینا چھوڑ دے گا تو بیوی کے اللے تللے کیسے پورے ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے لفافیوں کی ماں مر جائے گی، وہ یتیم ہو جائیں گے اگر کرپٹ سیاستدان اور بیوروکریٹ سیدھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہی کیا جو نیپولین کے ساتھ لفافیوں نے کیا تھا، جیسے ہی فاتح بنا اس کے آگے لیٹ کر پوری جی حضوری میں لگ گئے، جبکہ ذرائع کے مطابق جیل میں جب خان صاحب سے ملاقاتوں میں نرمی بڑھتی گئی اور مصالحت دکھائی گئی اس کے بعد ہی خان صاحب نے بھی کچھ نرمی اختیار کرتے ہوئے مذاکرات اور صلح کا پیغام دیا ہے۔ پاک فوج ایک اہم ترین ادارہ ہے جس کو عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور عوام سپورٹ کرتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے عوام میں اور فوج میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں جس میں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے، مگر اس سے لفافوں کو تکلیف بہت ہے اور واضح ہے۔ خبر ان کو جاسم چٹھا اور شفقت علی قریشی نے دے دی تھی۔ عمران خان کے خلاف فوج نے فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ فوج کسی شخصیت یا چند شخصیات کے لیے ایسا نہیں کر سکتی۔ عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمے چلانے کا مطلب تھا 90% قوم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا۔ زور بڑے لگے لیکن سازشوں کو کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اب صورتحال واضح ہے، عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عمران خان اب چینی فلاسفر سن سو کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مخالف لشکر کے لیے سونے کے پل تعمیر کر رہا ہے تاکہ وہ اس سے ہوتے ہوئے واپس اپنے ملک چلے جائیں، لیکن غدار پلوں کو تعمیر کرنے والے عملے پر حملے کر رہے ہیں اور ساتھ مخالف لشکر کو بھی چیخ چیخ کر آوازیں دے رہے ہیں کہ ہمیں فاتحین کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جائیں، تانے دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو منیب اور جاوید جیسوں کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا ہے بونکنے کے لیے کہ جاؤ اور ڈیل کا ماحول بناؤ تاکہ لوگ خان صاحب کو نواز اور زرداری جیسا ہی سمجھیں، مگر یہ 90 کا دور نہیں ہے جو ایسوں کی باتوں پہ یقین کیا جائے۔ سب کو پتا ہے کہ ان کے پٹے کہاں بندے ہوئے ہیں۔ یہاں سونے کے پل کی تعمیر ایک استعارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنے مخالفین کے لیے آسان راستے مہیا کر رہے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالفین کو لڑائی ترک کرنے اور واپس جانے کی ترغیب دی جائے۔ خان صاحب کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو پیغام دیا ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہو جائیں اور ملک کو چلنے دیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نون لیگ اور PPP فساد ڈال رہی ہے، PTI اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں، 90% عوام PTI کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فسادی عوام اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ معیشت کا حال بہت خراب ہو چکا ہے، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے پاکستان کی بہتری کے لیے آرمی چیف اب نیوٹرل ہو جائیں۔ عمران خان نے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کہا ہے کہ سیدھی سی بات ہے، CCTV فوٹیج نکالیں اور دیکھیں، ہزاروں بے گناہوں کو قید کیا ہوا ہے، ان کو رہا کریں۔ پرامن احتجاج قوم کا آئینی حق ہے۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ القادر کیس میں آج ہمارے وکلا کو اندر نہیں آنے دیا گیا اور جج سے جھوٹ بولا گیا کہ وکلا آئی ہی نہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل کو جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں بلکہ ایک کرنل چلا رہا ہے۔ علیمہ خان نے ان جاہل پٹواریوں کو جو آگ لگی تھی خان کے چانسلر بننے پر اس پر پانی ڈالتے ہوئے بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کو چانسلر کے لیے خود نومینیٹ کیا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ پٹواریوں کی میڈم پشپا جو ہر بات میں خان کی نقل کرتی ہے، اس بات پر صرف ہاتھ ہی مل سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف نے جس جہالت کو پروموٹ کیا ہے اس
کا شکار خود نواز کی اولاد بھی ہے. اب نانی کی اتنی اوقات نہیں کہ آکسفورڈ کے قریب بھی پھٹک سکے. تربوز جتنے سر میں انگور جتنا دماغ رکھنے والے کل سے علیمہ خان کے ایک بیان کو لے کر تاثر دینے کی کوشش میں ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا عمران خان نے سرنڈر کر دیا ہے. بعض اوقات آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا جو ہو رہا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کسی کو پیغام نہیں دیا بلکہ فوج کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے کہ عمران فوج مخالف نہیں ہے. عمران خان افراد پر بات کرتا ہے اور اس بار عمران خان نے کریز سے باہر نکل کر سکسر مارا ہے جس کی سمجھ ابھی شاید بہت سو کو نہ آئے. یہ ایک حقیقت ہے چند کرپٹ خاندان اپنی ملک و قوم سے غداری کو چھپانے کے لیے محب وطن پاکستانیوں کو اور پاکستان کے اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. اداروں میں سے کون کون سی کالی بیڑے ان کے ساتھ ہیں یہ تو اصولی طور پر اداروں کا کام بنتا ہے تاکہ عوام اور ادارے میں ٹکراؤ نہ ہو. مگر نون لیگ ٹوٹ فوراً میدان میں کود پڑے ہیں. پر سامنے بھی خان ہے اور اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی تربیت ہی اس عنوان سے کی ہے کہ ان سب کی طبیعت صاف کرے. چاہے جتنے الزامات لگائے گئے اور غدار کہہ کر آواز و تصویر تک پر پابندی لگا دی گئی مگر اس شیر کی داڑھ ہر سو گونجتی ہی رہی اور سازشیں کرنے والے آج اپنے ہی زخم چاٹنے میں مصروف ہیں. بانی پاکستان محترمہ فاطمہ جناح کے نام پر بھی اسی طرح بندش تھی جس طرح آج عمران خان کے نام پر بندش ہے اور کہا گیا تھا کہ فاطمہ جناح غدار ہیں اور فاطمہ جناح اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. مگر ہوا کیا؟ جو ظلم محترمہ پر کیا گیا اس نے ملک کو دو لخت کر دیا اور پاکستان میں آمریت کو مضبوط کیا. پر اب یہ سب ممکن نہیں ہے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان اور عوام ہے. جہاں یہ دونوں ہوں گے وہی تحریک انصاف ہوگی. یہ بھی درست ہے کہ ڈیل کے وہ تمام آثار نمودار ہو چکے جو ہمیشہ سے ہوا کرتے ہیں لیکن اس سارے سیاپے میں ایک جھول ہے. فریدا کا اکاؤنٹ جو حضرت فاسٹ بولر کی چھتر چھایا میں چلتا تھا اور ہے وہ اس سارے معاملے میں یکسر خاموش ہے. راوی بھی پھسپھسی دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا. دیگر لفافی صحافی بھی صورتحال سمجھنے سے قاصر ہیں. کچھ ڈیل کے امکانات دکھا رہے ہیں اور کچھ انہیں مسترد کر رہے ہیں. یعنی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. یہ عمران خان نے کر کیا دیا ہے ان مشکل حالات میں کہ جب عدالتیں گوڑے نکال دکھا رہی ہیں عوام مہنگائی کے ہاتھوں تڑپ رہے ہیں. جو بائیڈن نامی وینٹیلیٹر اتر چکا. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو آخری چیک میٹ کر دیا ہے. اب جبکہ ہر طرف سے حالات کا شکنجہ طاقتوروں کے گرد تنگ ہو رہا ہے تو آکسفورڈ گریجویٹ عمران خان نے زبردست پیش بندی کرتے ہوئے فوج پر اعتماد کرتے ہوئے 11,000 وولٹ کا جھٹکا دے دیا ہے. یعنی بدترین ملک کی حالات میں جب عمران خان کی فتح یقینی ہو چکی سسٹم سارا ملیا میٹ ہو رہا. عمران خان نے ملک کے طاقتوروں کو جڑوں سے ہلا دیا ہے. اس سب کی تصدیق آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف نفرت انگیز مہم میں اضافہ لفافہ صحافیوں کے دھمکی امیز غسیلے ٹویٹس اور تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کر دے گا. قوم کے امام خان صاحب نے کہا ہے مجھ سے بھی زیادہ پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے مگر فرد واحد پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اب حال یہ ہے کہ خان کو اندر رکھتے ہیں تو عزت جاتی ہے باہر نکالیں تو بادشاہت. مگر اس نظام کے لیے خان کو مزید قید رکھنا مشکل ہو گیا ہے. وہ ڈیل کر کے نہیں جیت کر آ رہا ہے. عمران خان نے ثابت کر دیا ہے یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان عملی زندگی میں اپنی قابلیت کے سبب میدان مارا تھا. آج بھی چھکا مار کر اس نے اپنی قابلیت پھر سے ثابت کر دی ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.